बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबीन मुर्तज़ा और आज की वीडियो में हम डेस्क कैलेंडर बनाना सीखेंगे। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर एक कैलेंडर शेयर किया जाता है, तो आज हम भी वही कैलेंडर बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिंटरेस्ट से देख लेते हैं कि हम कैसा कैलेंडर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्च कर लेंगे यहाँ पर ब्लैंक डेस्क कैलेंडर। इस तरह से आपको बिल्कुल ब्लैंक मिल जाएंगे, ठीक है। आप डेस्क कैलेंडर भी लिखकर सर्च कर सकते हैं और अगर आप ब्लैंक साथ में लिखेंगे तो आपको इस तरह के ब्लैंक मिलेंगे। तो जैसा आपको चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अपने पास पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है और मैं उसी तरह का कैलेंडर बनाऊंगी। ठीक है, आपने इस तरह से सर्च कर लेना है। इसके लिए हमें पिक्सेल ऐप की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास सिंपल पिक्सेल ऐप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी पिक्सेल ऐप प्लस का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप ये भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। सबसे पहले जो टेक्स्ट होगा आप उसे डिलीट कर लीजिए। इस वाले ऑप्शन से जो अभी हमने गैलरी में डाउनलोड किया था अपना कैलेंडर, हम वो उसी ले आएंगे। मैंने ये वाला डाउनलोड किया था, आप जो भी लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। इसे साइज़ आप जो रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फुल साइज़ लूँगी। ओके कर देंगे। अब सबसे पहले आपने सेंटर वाले ऑप्शन में शेप्स पे चले जाना है और यहाँ पे हम अपनी स्क्वायर शेप ले लेंगे। इसका कलर अगर आप चाहें तो वाइट रहने दें, अगर आप चाहें तो कलर थोड़ा ग्रे कर लें या कोई भी लाइट सा कलर ले लें, ठीक है। जो मैंने कलर लिया है इसका कोड यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कोड है अगर आप ये कलर लेना चाहें तो। ओके कर देंगे। और इसके बाद आप इस तरह से भी रहने दें, एडिट इसके ऊपर ही एडिटिंग कर लें, या आप पर्सपेक्टिव टूल ले लें और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर एडजस्ट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि इसका मतलब क्या साइज़ आएगा। यहाँ पर इसे यहाँ पर रख लें और इसके बाद आप इसे इनेबल कर दें, ठीक है। इनेबल करने के बाद आप इसे दोबारा से यहाँ से डिसेबल कर दें, ठीक है। अब ये जो शेप आपके पास आ चुकी है, आपने इसके ऊपर जो भी एडिटिंग करनी है वो इस पे करेंगे, ठीक है। इसे सेंटर में रख लेंगे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन से। ये आप सेंटर पे आ गया है, इसे ओके कर लें। अब हमने क्या करना है, दोबारा से शेप्स पे आ जाना है। एक और स्क्वायर शेप ले लेनी है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तकरीबन हमें इतनी सी चाहिए। और यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो आपको नज़र आएगा स्ट्रोक विड्थ आप 1 पे रख लें और कलर स्ट्रोक का जो है वो आपने ब्लैक लेना है। इसके बाद ब्लर रेडियस है आपने ये 3 पे रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर एडजस्ट कर लें, इसका साइज़ जैसे आपको ठीक लगे आप इस तरह से सेट कर लें। अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आप दूसरी तरह यहाँ पर भी एडजस्ट कर लें। आपने कोशिश करनी है कि ये दोनों बराबर हों, इसके लिए आप ये ग्रिड लाइंस हैं आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपको मुश्किल हो तो आप इसको इसके ऊपर ही रख लें और यहाँ पर पोजीशन की मदद से यहाँ पर इसको फुल कर लें और इस तरह से आप बराबर बराबर इसे दूसरी तरफ ले जाएँ और यहाँ पर सेट कर लें, ठीक है। यहाँ पर ओके कर लें। इसके बाद अब हमें दोबारा से शेप्स पे जाना है। यहाँ पर भी हम स्क्वायर शेप ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर रेडियस इसका बिल्कुल आप बढ़ा दें और इसकी बिल्कुल हमारे पास ये शेप आ जाएगी। अब इसके बाद आपने स्ट्रोक यहाँ पर भी 1 पे ले लेना है और जो ब्लर रेडियस है वो 3 पे रख लें। ओके कर देंगे। लेकिन ये है कि आपने जब इसको जितना मतलब एडजस्ट करना है वो आप यहाँ पर इस जगह पर रहते हुए करें। आप इसे ओके कर देंगे, उसके बाद ये फिर उसकी शेप ख़राब हो जाती है, ठीक है। आपको जैसे चाहिए आप यहाँ पर एडजस्ट कर लें, साइज़ इतना रख लें और इसे ओके कर लें। इसका साइज़ अगर आपको बड़ा लगे तो आप इसे भी कम कर सकती हैं यहाँ पर। और
اب اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں. پوزیشن کی مدد سے آپ اسے سینٹر میں لے آئیں یا ریلیٹیو پوزیشن کی مدد سے آپ اسے سینٹر میں کر لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ سے آپ نے کاپی کر لینا ہے. کاپی کرنے کے بعد آپ اسے اس کے نیچے ایڈجسٹ کر لیں. اگر مشکل ہو تو آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہی رکھ لینا ہے اور پوزیشن کی مدد سے آپ اسے نیچے کی جانب لے آئیں یہاں پر. اسی طرح ہم نے ایک اور بار کاپی کر لینا ہے اور اسے بھی یہاں پر ایڈجسٹ کر لینا ہے. اگر آپ کو اس کا سائز بڑا لگے تو آپ اس کو کم بھی کر سکتی ہیں. یہاں پر اتنا رہنے دیں اور اسے یہاں پر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ بڑے ہیں تو آپ سائز کم کر لیں اور اگر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے آپ نے یہ جو شیپس لگائی ہیں اس کو اگر آپ نیچے کی جانب تھوڑا کرنا چاہیں پوزیشن سے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر اسے بھی میں تھوڑا سا نیچے لے آتی ہوں. اب ہمارا تقریباً آدھا کام یہاں تک مکمل ہو چکا ہے. اب کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پر سب سے پہلے ہم یہاں پر پینسل والے آپشن سے ٹیکسٹ لے لیں گے, اسے ایڈٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم اپنی ڈیٹ جو ہے وہ لکھ لیں گے. اوکے کر لیں. اس کے بعد ہم اس کا کلر چینج کر لیں گے. کلر ہم بلیک رکھ لیتے ہیں. آگے فونٹ آ جائیں گے. فونٹ آپ یہاں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. اردو فونٹ جمیل نوری نستعلیق رکھ لیں یا یہاں پر پکسل ایپ پلس میں آپ کو یہ فونٹ خط نستعلیق یہ رکھ لیں اور اس کا یہاں سے الائن میں جانے کے بعد آپ اسے سینٹر میں کر لیں اور لائن سپیسنگ سے اگر آپ کو سپیس زیادہ لگے تو آپ اس کا کم کر سکتے ہیں. ریلیٹیو پوزیشن سے سوری میں نے اسے 2 بیک کر دیا ہے. 2 فرنٹ کر لیں گے اور ریلیٹیو پوزیشن سے اسے یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں گے اور اس کا تھوڑا سا ہم سائز تھوڑا سا بڑھا لیں گے یہاں پر. یہاں تک تقریباً ہمارا آدھا کام ہو چکا ہے. اب ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے. یہاں پر پلس والے سائن سے آپ ٹیکسٹ لکھ لیں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پر کوئی جو بھی ٹیکسٹ آپ نے لکھنا ہوا آپ وہ لکھ لیں اور اسے اوکے کر لیں. ٹھیک ہے. میں یہاں پر نہیں لکھ رہی کیونکہ میں پہلے سے ریکارڈنگ کر چکی تھی اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ وہ ساری ریکارڈنگ خراب ہوگی جس کی وجہ سے بھی مجھے دوبارہ ریکارڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. اور میں یہاں پر سارا بنا چکی تھی لیکن اسے میں نے یہاں سے ہائڈ کر دیا اور میں ساتھ ساتھ اب آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گی مجھے دوبارہ لکھنے کی تاکہ ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر نیو ٹیکسٹ آپ نے جو بھی ٹیکسٹ لکھنا ہے نا میں آپ کو یہاں سے بتا دیتی ہوں. یہاں پر یہ کلر کا آپشن ہے. آپ یہاں سے کلر چینج کر لیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو کلر بھی دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر یہ فونٹ ہیں. آپ نے یہاں پر جو بھی فونٹ لینے ہوئے آپ وہ لے لیجئے گا. اردو فونٹ لے لیں. یہاں پر اردو فونٹ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کون سے ہیں. اردو فونٹ میں آپ نے یہ خط نستعلیق لے لینے. یہ ویسے نیو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے نا اس لیے یہاں پر سمجھ نہیں آ رہے. آپ اردو میں کوئی جو بھی ٹیکسٹ لکھیں گے وہاں پر خط نستعلیق لگائیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. فی الحال میں یہ نیو ٹیکسٹ ڈیلیٹ کر رہی ہوں اور میں یہاں سے آپ کو بتاتی ہوں. اور یہاں سے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھ لیجئے یہ اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے ٹیکسٹ لکھ لینا ہے اور اس کے اوپر فونٹ لگا لینا ہے. کلر جو بھی آپ لینا چاہیں وہ لے لیں. ٹھیک ہے. دوبارہ سے اب میں لیئر میں جا کر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پر یہ بھی دیکھ لیجئے اس طرح سے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے. یہ میں نے ایک ساتھ ہی لکھ لیا ہے. یہ تینوں میں نے ایک ساتھ ہی ٹیکسٹ لیا ہوا تھا. یہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ تھوڑا سا سائز کا اس کا مسئلہ ہو گیا تھا. سائز اس کا تھوڑا سا کم کرنا تھا اس لیے میں نے الگ الگ لکھ لیا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ والا نہیں. اسے میں یہاں سے لاک کر دیتی ہوں تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے. میں اس کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. ہم نے ایسے الگ الگ کر لیا تھا. ویسے میں نے ایک ساتھ لکھا ہوا تھا وہ ریکارڈنگ ہی خراب ہوگی ورنہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتی لیکن کوئی بات نہیں. دیکھ لیجئے ابھی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ نے الگ الگ ٹیکسٹ لے لینا ہے. اس کے اوپر کلر لگا لینا ہے اور فونٹ لے لینا ہے. پھر آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ٹیکسٹ لے لینا ہے، آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے تاکہ آپ کو بار بار فونٹ چینج کرنے کی یا کلر چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد اب یہاں پر میں نے یہ بھی کاپی کر کے رکھا ہوا تھا، آپ ٹیکسٹ کو پہلے سے کاپی کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ اسے یہاں پر پیسٹ کر کے لگاتی جائیں۔ تو اس طرح سے میں نے یہ الگ سے کاپی کیا ہوا تھا، میں نے یہاں پر پیسٹ کر لیا، اس کو میں نے الگ کر لیا تھا اور اس والے کو الگ کر لیا تھا۔ تو اس طرح سے میں نے جو ڈیزائننگ کرنی تھی وہ میں نے کر لی، آپ بھی اس طرح سے کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر اس سے پہلے آپ یہاں پر پلیز اپنے پاس سیو کر لیجئے گا، سیو ایز پروجیکٹ۔ اگر آپ نے اسے یعنی کہ روزانہ کا آپ نے شیئر کرنا ہے اس طرح کا کیلنڈر، تو یہاں پر سیو ایز پروجیکٹ کر لیجئے گا۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ روزانہ اسے ایڈٹ کر سکیں گے، آپ حدیث چینج کر لیں، دن چینج کر لیں اور یہ سب کچھ آپ چینج کر کے روزانہ کی بنیاد پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نے پہلے مرج کر لیا، سیو ایز پروجیکٹ نہ کیا، تو آپ کو روزانہ دوبارہ سے ایڈٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد یہاں سے ٹک اینڈ کراس کا آپ کو جو نشان نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ اسے مرج کر لیں ان سب لیئرز کو۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس سینٹر والے آپشن میں جا کر لاسٹ میں ہمارے پاس پرسپیکٹیو ٹول ہے، آپ نے اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر لینا ہے اور اسے انیبل کر لینا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوبارہ سے اسے یہاں پر ٹھیک سے ایڈجسٹ کر لیں اور اسے اوکے کر لیں۔ تو یہ آپ کا کیلنڈر بن کر تیار ہو چکا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کروں گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، کیونکہ اس سے میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔